السلام علیکم ویورز۔ عمران خان نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ تبدیلی کہاں آئی، اور یہ عمران خان نے جو وعدہ کیا ہے مکانوں کا، یہاں یہ پیسے کہاں سے لے گا؟ یہاں تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہے، ہر نیگیٹو خبر آ رہی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 1500 مکان مکمل ہو چکے ہیں، جن کی تقریب میں آج بذات خود عمران خان تشریف فرما ہے، اور وہ قرآن اندازی کے ذریعے ان غریب لوگوں جنہوں نے اپنے نام دیے تھے، تو 1500 خوش نصیب ایسے ہیں جن کے نام قرآن اندازی کے ذریعے نکلے، اور ان کو آج عمران خان اپنے ہاتھ سے وہ دے رہے ہیں گھر۔ اور آج وہ میڈیا والے اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے پیسے کہاں سے آئیں گے، جب انسان کی نیت صاف ہو اور اللہ پہ یقین ہو تو اللہ پاک مدد ضرور کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آج تک کسی نے سوچا نہیں تھا، نعرے سب نے لگائے تھے روٹی کپڑا اور مکان کے۔ پہلی دفعہ لنگر خانوں میں روٹی اور پہلی دفعہ مکان دیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اپنے پرائم منسٹر کو، جو فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے ہیں 2.5-3 سال میں۔ کتنے مشکل حالات ہیں کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو کمٹمنٹ اپنی عوام سے انہوں نے کی تھی۔ اب ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے مہنگائی کا، وہ بھی اس میں پلاننگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال ہم دیکھیں گے کہ مہنگائی پہ بھی وہ قابو پا لیں گے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کو آج گھر مل رہے ہیں، تو وہ 1500 گھر نہیں ہیں، وہ 1500 فیملیز ہیں۔ اگر اسٹیمیٹڈ لگایا جائے بھئی اس فیملی میں 4 بندے بھی ہوں، 5 ہوں، 4 ہوں، تو 1500 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو کتنے بن جائیں گے؟ وہ 15 چوک 60، یعنی کہ 60,000 لوگوں کو گھر مل جائے گا آج۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسا پرائم منسٹر ملا ہے جس نے جو وعدے کیے ہیں اس کو یاد ہیں۔ اگر ملک کی اکانومی پہلے کی تباہ نہ ہوئی ہوتی تو وہ پہلے یہ کام کر چکے ہوتے، لیکن ہمارے ملک کے جو حالات 30 سال میں جو کنویں کھودے گئے تھے اور جو حالات کیے گئے تھے، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا کرپشن کے ذریعے، پیسہ لوٹ کر باہر لے جایا گیا اور عوام کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ ہر کام میں کیک پیکس، ہر کام میں کرپشن، ہر منصوبے میں کرپشن۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آج پاکستان مقروض نہ ہوتا۔ تو یہ کوئی قرض جو ہے عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، عمران خان نے تو 20 ارب ڈالر قرض واپس کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے اتنا لون واپس کیا ہے۔ تو اس کی تو پوری کوشش ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے، ان کو تو یہ مکان بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ بندے بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ قرآن اندازی بھی نظر آ رہی ہوگی، لیکن ان لوگوں نے نہیں ماننا، اور وہ نہ مانی، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں ماننا، خود کچھ کیا نہیں ہے، اور اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ عوام پہ فیصلہ ہے کہ سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے۔ ہر کسی نے جان تو اپنے رب کو دینی ہے۔ کسی بھی انسان کی کسی لیڈر کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی، لیکن محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے، اپنی عوام کے ساتھ کتنا ہمدرد ہے، اس کا کتنا دل میں درد ہے عوام کے لیے، اور وہ عوام کے لیے کتنا سوچتے ہیں۔ صرف ہمارا وزیر اعظم تو ایسا صرف پاکستان کے عوام کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے سوچتا ہے۔ آپ نے سری لنکا میں دیکھا ہوگا، انہوں نے حجاب پہ پابندی لگائی تو عمران خان نے اس کا نوٹس لیا اور سری لنکا کے وزیر اعظم سے یہ بات کی، تو انہوں نے فوراً وہ پابندی جو ہے ہٹا دی۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے ہمیں ایسا وزیر اعظم ملا ہے
بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے ملک کے حالات عمران خان کے آنے سے پہلے خراب تھے. اگر کچھ بھی بہتر ہوتا نا تو آج پاکستان اللہ کا شکر ہے اس مقام پہ ڈبل ترقی کر چکا ہوتا. ٹیکسٹائل میں پاکستان کو بوسٹ ملا ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش سے پاکستان آگے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان بہت آگے جا رہا ہے. موبائل مینوفیکچرنگ تو پہلے تو پاکستان میں صرف 5% موبائل بنتے تھے. اب الحمدللہ 50% موبائل پاکستان میں بن رہے ہیں. اور ان قریب انشاءاللہ یہ پاکستان کی اپنی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان ایکسپورٹ بھی کرے گا. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ پاکستانیوں کو سستے موبائل ملیں گے. جو پہلے باہر سے پاکستان کا پیسہ بھی ضائع ہوتا تھا اس سے پاکستان پہ کرنسی پہ بھی اثر پڑتا تھا. جب پاکستان میں خود یہ موبائل بنیں گے تو پاکستانیوں کو یہ موبائل ایک تو سستے ملے میں کیونکہ ان پہ ٹیکس نہیں لگے گا. اور دوسرا پاکستان یہ موبائل ایکسپورٹ کر کے بہت سارا پیسہ جو ہے اپنے خزانے میں جمع کرائے گا. تو یہ بات ہمیں ساری دیکھنی چاہیے, یاد رکھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ ہمارے لیڈر کا ویژن اور سمت بالکل درست ہے. اور یہ راتوں رات تبدیلیاں نہیں آتی. 30 سال کے کباڑ, 30 سال کے اس کرپشن اور اس گہرے کنویں کی دلدل سے ملک کو نکالنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. پتہ نہیں, ہم تو صرف تنقید سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں. مہنگائی ہم بھی اسی طرح برداشت کر رہے ہیں جس طرح نون لیگ والے یا پیپل پارٹی والے یا باقی برداشت کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو پرامس کیے تھے, جو وعدے کیے تھے, یہ خود 2.5 سال میں ان میں کون سی کرپشن کی ہے, کون سی اپنے لیے مل لگائی ہے. یہ عوام کے لیے جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے, یہ وعدہ کیا تھا, اس کے لیے کتنی کوششیں ہیں. علم اسلام کے لیے, کشمیر کے لیے, یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. پھر بھی ہمیں اگر اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہوتی تو یہ ہم اپنی عقل پہ ماتم کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ہیں جن میں یہ عقل نہیں ہے, یا حسد ہے, یا بغض ہے. میڈیا بھی بہت بڑی تعداد میں باہر سے پیسے لے کے, جو عمران خان کو باہر کے لوگ بھی پسند نہیں کرتے نا. ایسا وزیر اعظم میں ان کو کہاں ہضم ہوتا ہے جو ان کی آنکھوں میں آ کے بات کر رہے ہیں. انہیں تو بوٹ پالش کرنے والے چاہیے کیونکہ ان کے اپنے مفادات اور پیسہ باہر ہے, اس کا تو کچھ بھی باہر نہیں ہے نا. تو اس نے تو پاکستان کے لیے مرنا, جینا, سوچنا سب کچھ پاکستان کے لیے. اور جن کی جائیدادیں اور بچے سب کچھ باہر ہے, بزنس باہر ہیں, تو وہ تو سب کچھ انہی کی باتیں مانیں گے. اور ان کو ایسا وزیر اعظم چاہیے جو بات جو وہ کہیں ان کی مانے, چاہے امریکہ کہے جائے, یو کے کہے جائے, جو بھی ملک انفلوئنس رکھتے ہیں اس معاملے میں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی امریکہ ہے, ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پاکستان اپنی شرائط پہلے رکھ دیتا ہے کہ ہم ان شرائط سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ اپنے ملک کا مفاد رکھیں, آگے رکھیں گے. آپ کے ساتھ جتنے حد تک ہو سکا ممکن تو آپ کے ساتھ ہم تعاون کریں گے. تو یہی ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے ملک سامنے آگے ڈھیر نہیں ہو جاتا, پہلے اپنے ملک کے مفادات دیکھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خارجہ پالیسی میں سارے ملکوں کے ساتھ دشمنی رکھ لو, لیکن نہیں, دوستی رکھو عزت کے ساتھ, برابری کے ساتھ. تو ایسا وزیر اعظم امریکہ کو, اسرائیل کو, یا پاکستان کے جو پہلے عادت بنی ہوئی تھی جن ملکوں کی جو بات منوانی ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں گردن پہ انگوٹھا رکھ کے منوا لیتے تھے. تو اب تو ایسا نہیں ہو رہا. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایسا وزیر اعظم مل گیا ہے جو آنکھوں میں آ کے بات کرتا ہے اور اپنے ملک کے مفادات کو پہلے دیکھتا ہے. پاکستان کی عوام کا درد بھی ہے, اسے احساس بھی ہے. اور اللہ پاک, نیتیں تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے, لیکن کچھ چیزیں نظر ایسی آ جاتی ہیں جس سے انسان جج کر سکتا ہے. ہم نے 2 ہی پارٹیاں دیکھی تھی پہلے رول کرتی ہوئیں جنہوں نے صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہت, یعنی کہ ان کا تو مستقبل فیوچر بنایا,
لیکن پاکستان کے بچوں کا فیوچر نہیں بنایا، صرف اپنے بچوں کا فیوچر دیکھا۔ ان کی جائیدادیں پاکستان میں دیکھیں، باہر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو سعودی عرب کے شاہوں سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ لیکن عمران خان نے وزیر اعظم آنے سے پہلے جو مکان تھا ننگالہ میں وہی ہے یازمان پارک میں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان نے کون سی جائیداد بنائی ہے، کون سا گھر بنایا ہے، کون سے محل بنائے ہیں، یا اپنی ذات کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ تو پہلے پرائم منسٹر کر سکتے تو یہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو عوام کو ضرور سوچنا چاہیے، ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ملک کے ساتھ سنسیئر ہو، ہمیں بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ تنقید کرنے سے نہیں رہ سکتے، اس کو کیا کہیں، حسد کہیں، بغض کہیں، کیا کہیں۔ تو ہم لوگوں کو اب آنکھیں کھولنی چاہیے، جاگ جانا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور جو حق پہ ہو اس کے ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ سچ کا ساتھ دینا جو ہے مومن کی نشانی ہے۔ اور جن کے جھوٹ اب تو سامنے آ گئے ہیں، اب بھی لوگ ان کے کہتے ہیں نہیں وہ ایسے ہی غلط فیصلے آ گئے۔ کمال ہے، ان کے گھر سامنے آ گیا، باہر پراپرٹی باہر جتنی ان نے ہے وہ سب کچھ باہر سامنے آ گیا، تو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بھی دعا گو ہیں پاکستان کے لیے، اور آپ بھی دعا کرنا پاکستان کا اللہ کرے آنے والا مستقبل بہتر ہو، اور پاکستان کو ایسے لیڈر ملے جو پاکستان کی عوام اور پاکستان کا سوچیں، اپنے اور اپنے بچوں کا نہ سوچیں۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ آپ لوگ بھی کوشش کرنا، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آگے بھی آپ کو ملتی رہیں گی، اور آپ کا اور میرا ساتھ انشاءاللہ اس طرح چلتا رہے گا۔ السلام علیکم۔